مسعود نے سلمان کو حویلی کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سلمان نے اسے گفتگو کا موقع نہ دیا اور گھوڑے سے اترتے ہی کہا، مجھے فوراً واپس جانا ہے، اس لیے گھوڑے کی زین اتارنے کی ضرورت نہیں، تم گھوڑے کو باندھ کر باہر سڑک پر کھڑے رہو، تھوڑی دیر تک وہ لڑکا جو گاؤں میں گھاس لینے آیا کرتا ہے یہاں پہنچ جائے گا، تم اس کی گاڑی اندر لے آؤ اور اس کے لیے فوراً گھاس کا انتظام کرو، میں ایک ضروری کام سے اس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ مسعود نے سوال کیا، آپ جس آدمی کے پیچھے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ تمہیں اس کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اب زخمی کی حالت کیسی ہے؟ مسعود نے جواب دیا، کچھ دیر پہلے تو وہ بہت بے چین تھے لیکن اب وہ سو رہے ہیں۔ سلمان تیزی سے چلتا ہوا سکونتی مکان کے اندر داخل ہوا۔ اسماء صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ جلدی سے اٹھ کر آوازیں دینے لگا، امی جان، امی جان، چچا جان آ گئے۔ بدریہ درمیانی کمرے سے باہر نکلی اور سلمان کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ کشادہ کمرے میں ایک معمر آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو سفید ریش ہونے کے باوجود انتہائی تندرست اور توانا معلوم ہوتا تھا۔ بدریہ نے کہا، یہ شیخ ابو یعقوب ہیں۔ ابو یعقوب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلمان نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ بدریہ نے کہا، میں آپ کے روانہ ہوتے ہی انہیں یہاں بلانے کا ارادہ کر رہی تھی لیکن یہ اچانک تشریف لے آئے، آپ بہت جلد آ گئے۔ اس آدمی کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ سلمان نے جواب دیا، وہ واقعی قاتلوں کا جاسوس تھا لیکن اب وہ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں، وہ زخمی ہے اور میں اسے یہاں سے تھوڑی دور باندھ کر جعفر کی حفاظت میں چھوڑ آیا ہوں۔ بدریہ اور ابو یعقوب کے سوالات کے جواب میں سلمان نے تفصیلات سنا دی۔ بدریہ نے کہا، چچا ابو یعقوب کی رائے یہی ہے کہ موجودہ حالات میں سعید کے لیے ان کا گاؤں زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھیج دیا ہے، وہاں سے چند آدمی آ جائیں گے اور انشاءاللہ شام ہوتے ہی پہاڑی راستے سے انہیں وہاں پہنچا دیں گے، لیکن میں اس وقت ایک اور پریشانی کا سامنا کر رہی ہوں۔ عاتقہ اپنے گھر جا چکی ہے۔ کب؟ سلمان حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، آپ کے جانے سے کوئی نصف گھنٹہ بعد سعید کو اچانک ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ابھی تک جعفر نے منصور کے متعلق کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ ہم نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی لیکن عاتقہ کے لیے آنسو روکنا ممکن نہ تھا۔ وہ چند ثانیے بے قراری کی حالت میں ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے چلانا شروع کر دیا، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ میں نے پہلے اسے یہ تسلی دینے کی کوشش کی کہ آپ بھی منصور کا پتہ لگانے کے لیے جا چکے ہیں اور ہمیں بہت جلد کوئی تسلی بخش اطلاع مل جائے گی، اور پھر جب ہمارے لیے کوئی بات چھپانا ناممکن نہ رہا تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے گھر پر حملے اور منصور کے اغوا کا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے بسی کی حالت میں ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کمرے سے نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گر پڑا۔ مسعود نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے خواب آور دوا پلائی اور کچھ دیر ہاتھ پاؤں مارنے اور بڑبڑانے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ سلمان سوالیہ نظروں سے بدریہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاتقہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اچانک واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے بھی مجھے کئی بار یہ کہہ چکی تھی کہ ان ظالموں نے منصور کو کوئی تکلیف دی تو سعید مجھے معاف نہیں کرے گا اور میں اسے قید سے چھڑانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ہزار جتن کیے لیکن اس کا ارادہ اٹل تھا۔
وہ کہتی تھی کہ اگر میں گھر واپس نہ گئی تو منصور اور سعید دونوں خطرے میں ہیں۔ مجھے عمیر سے کسی بھلائی کی توقع نہیں، لیکن اپنے چچا سے اب بھی مجھے یہ امید ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کے بیٹے اور نواسے کی جان بچانے کے لیے میری درخواست رد نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر میں گاؤں میں ایک طوفان کھڑا کر دوں گا۔ سلمان نے کہا، وہ ایک بہادر لڑکی ہے اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ منصور کے اغوا کے باعث اس کے ضمیر پر جو بوجھ تھا، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے، لیکن اسے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ گھر پہنچتے ہی اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کہاں گئی تھی، اور پھر وہ سیدھے یہاں آئیں گے۔ بدریہ نے جواب دیا، اس کو اس خطرے کا احساس تھا، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ میں آگ میں کود جاؤں گی لیکن سعید کا پتہ نہیں دوں گی۔ انہیں غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس کے ذہن میں کئی تدبیریں تھیں۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں فوراً گھر جانے کی بجائے شام کے قریب جنوب کی سمت سے گاؤں میں داخل ہوں گی، اور وہ جب پوچھیں گے تو میں انہیں بتاؤں گی کہ مجھے سعید کے کسی ساتھی کے ذریعے یہ پیغام ملا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں دور جا رہا ہے۔ اپنے ایک ساتھی کے زخمی ہونے کے باعث پہاڑ کے کسی غار میں رک گیا ہے۔ اسے چچا ہاشم اور عمیر پر شبہ تھا، اس لیے وہ اپنے گھر نہیں آیا۔ میں اس کا پتہ لگانے گئی تھی۔ وہاں علاقے کے چند اور مجاہد اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اب میں اس اطمینان کے بعد واپس آئی ہوں کہ وہ چند کوس آگے جا چکا ہے اور ہر خطرے سے محفوظ ہے۔ سلمان نے کہا، خدا کرے اس کی یہ تجویز کامیاب ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے وہاں جا کر غلطی کی ہے۔ وہ عمیر کو بے وقوف بنا سکتی ہے اور شاید اپنے چچا کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن عتبہ مجھے خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا شک ہو گیا تو وہ منصور پر سختی کرنے کی دھمکی دے کر اسے سچ بولنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ابو یعقوب جو اب تک خاموشی سے یہ گفتگو سن رہا تھا، بولا، آپ اطمینان رکھیں، میں ہاشم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور قبائل کے سرداروں کی طرف سے اسے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ انہیں اس سازش کا علم ہو جائے اور وہ حامد کے نواسے پر کوئی سختی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اب فوری مسئلہ یہ ہے کہ سعید کو جلد از جلد یہاں سے نکالا جائے۔ سلمان نے کہا، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ اسے فوراً آپ کے پاس پہنچا دیا جائے، لیکن اب قدرت نے ایک اور سبب پیدا کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہاں سے ایک گھاس لے جانے والی گاڑی روانہ ہوگی۔ ہم سعید کو اس پر ڈال کر غرناطہ پہنچا سکتے ہیں۔ اسے تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن یہ سفر آپ کے گاؤں کے پہاڑی راستوں کی نسبت زیادہ آسان ہوگا۔ ہمارا اصل مقصد اس کے علاج کا بندوبست کرنا ہے اور یہ غرناطہ میں زیادہ آسان ہوگا۔ میں سعید کے نوکر کا پیچھا کرنے والے جاسوس کو بھی اس گاڑی میں چھپا کر غرناطہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ آپ کی قید میں ہوگا اور اس کا گھوڑا بھی آپ کو کہیں چھپا کر رکھنا پڑے گا۔ بدریہ نے کہا، اگر سعید ایک بار غرناطہ پہنچ جائے تو وہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہاں ہزاروں حریت پسند اس پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اگر دروازے پر گاڑی کی تلاشی لی گئی تو کیا ہوگا؟ سلمان نے جواب دیا، اس بات کا انتظام ہو چکا ہے۔ حریت پسندوں کو تھوڑی دیر تک ان کی روانگی کی اطلاع مل جائے گی اور وہ لوگ دروازے پر ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، جن کے سامنے کوئی پہرے دار گاڑی کے قریب آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ بدریہ نے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سلمان نے جواب دیا، تیسرے آدمی نے گاڑی والے کے ہاتھ پر 4 قاصد کبوتر بھیج دیے ہیں۔ مجھے صرف ایک رکا لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن عاتقہ کے متعلق میں اب بھی بہت پریشان ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شام تک وہ کہاں رہے گی تو میں اب بھی جعفر کو بھیج کر یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا کہ اس کا گھر جانا خطرناک ہے۔ بدریہ نے کہا، نہیں، اس نے بڑی سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ جب تک اس کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملے
یہاں سے کوئی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آپ کے متعلق وہ یہ کہتی تھی کہ میں سعید اور منصور کے علاوہ آپ کی آنت بھی اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ میں غداروں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کروں گی کہ ایک مجاہد جو کہیں باہر سے حامد بن زہرہ کے ساتھ آیا تھا وہ بھی سعید کے ساتھ جنوب کا رخ کر رہا ہے، تاکہ غداروں کی توجہ اس طرح مبذول نہ ہو۔ ابو یعقوب نے کہا ابھی بدریہ مجھے آپ کے متعلق بتا رہی تھی، اور موجودہ حالات کے پیش نظر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عاتکہ کے گھر پہنچ جانے کے بعد ان لوگوں کو سعید سے زیادہ آپ کی فکر ہوگی، اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ میرے چند آدمی شہر کے دروازے تک آپ کے آگے اور پیچھے رہیں گے اور خطرے کے وقت آپ کی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ غرناطہ میں بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔ بدریہ نے کہا میں کسی ذریعے سے عاتکہ کے حالات معلوم کروں گی، اور اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو ابو نصر کی وساطت سے آپ کو میرا پیغام مل جائے گا۔ ممکن ہے کہ مجھے بذات خود غرناطہ جانا پڑے۔ میں سعید کو جو دوا دے چکی ہوں اس سے سعید کو کافی دیر ہوش نہیں آئے گا، تاہم آپ احتیاطاً کچھ اور دوائیں بھی ساتھ لیتے جائیں۔ بوڑھا نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کبوتروں کا پنجرہ سلمان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا گاڑی بان آ گیا ہے اور مسعود اس کے لیے گھاس جمع کر رہا ہے۔ سلمان نے اسما کو کاغذ قلم لانے کا کہا، پھر کرسی پر بیٹھ کر جلدی جلدی چند سطور لکھی۔ اس کے بعد پنجرے سے ایک کبوتر نکالا اور ایک باریک دھاگے سے کاغذ کا پرزہ اس کی ٹانگ سے باندھتے ہوئے بدریہ سے مخاطب ہوا، باقی کبوتر آپ کے پاس رہیں گے، میں جعفر کو واپس بھیج دوں گا، لیکن اسے فوراً اپنے گھر جانے کی بجائے ایک دن بعد جانا چاہیے۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ منصور کو اغوا کرنے کے بعد عمیر اپنے گھر ٹھہرانے کی جرات کرے گا، تاہم کچھ دیر جعفر کا یہاں رکنا ضروری ہے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی وہاں موجود بھی ہو تو وہ اسے یہ بتا سکتا ہے کہ میں غرناطہ سے آیا ہوں۔ وہاں سعید کے جن دوستوں کو میں جانتا تھا ان میں سے کسی کو یہ اطلاع نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ ان کبوتروں میں سے ایک اسے دے دیں اور میری طرف سے یہ ہدایت کر دیں کہ وہ عاتکہ کے حالات معلوم کرتے ہی ہمیں پیغام بھیج دے، میں تیسرے آدمی سے یہ معلوم کرتا رہوں گا۔ سلمان نے باہر صحن میں جا کر نامور کبوتر اڑا دیا۔ کبوتر نے فضا سے مکان کے گرد ایک چکر لگایا اور پھر سیدھا غرناطہ کی طرف پرواز کرنے لگا۔ سلمان نے واپس آ کر یعقوب کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جعفر یہاں سے واپس آنے سے پہلے آپ کے ایک آدمی کے ساتھ گاڑی کو آپ کے گاؤں پہنچائے گا۔ میں اس سے کئی باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آسانی سے زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے میں اسے جعفر کے سپرد کرایا ہوں۔ وہ کہتا تھا میں ایسے آدمیوں کا علاج کرنا جانتا ہوں، مجھے راستے میں اس کی کارگزاری کے نتائج معلوم ہو جائیں گے، ورنہ اس کے بعد وہ آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ بوڑھا نوکر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ابو یعقوب کو اطلاع دی کہ آپ کے گاؤں سے 6 سوار پہنچ گئے ہیں، 10 ان کے پیچھے پیدل آ رہے ہیں۔ ابو یعقوب نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے کے لیے باہر نکل گیا اور سلمان نے چند منٹ بدریہ سے باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر کہا، میں بھی ذرا گاڑی بان کو دیکھاؤں۔ 1 گھنٹہ بعد گھاس سے لدی ہوئی گاڑی سکونتی مکان کے دروازے پر کھڑی تھی اور سعید کو گہری نیند کی حالت میں اس پر لٹا کر ڈھانپا جا چکا تھا۔ بدریہ اور اسما دروازے میں کھڑی تھی۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو سلمان نے ان کے قریب آ کر دونوں ہاتھ اسما کے سر پر رکھ دیے۔ وہ سر جھکا کر سسکیاں لینے لگی، پھر اس نے قدرے سنبھل کر کہا، آپ واپس آئیں گے نا؟ اب ہمارے کتے رات کے وقت بھی آپ پر نہیں بھونکیں گے۔ بدریہ نے کہا، بیٹی تمہیں رونے کی بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سلمان نے بدریہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو مچل رہے تھے۔ اس نے اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے اسما کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسما، اس ملک کے ہر آدمی کو سلامتی کے راستے پر چلنے کے لیے
اپنی معصوم بہنوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تمہارے گھر کے کتے ایک اجنبی مہمان سے مانوس ہو سکتے ہیں، لیکن کاش ان بدبخت انسانوں کا علاج میرے بس میں ہوتا جو پوری قوم کو باہر کے بھیڑیوں کے آگے ڈال رہے ہیں۔ پھر وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے دوبارہ بدریہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب اور کن حالات میں دوبارہ آپ کو دیکھوں گا، لیکن اگر اللہ نے مجھے اپنے حصے کا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے زندہ رکھا تو میں ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کروں گا کہ مجھے کبھی آپ کو دیکھنے اور جاننے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ مجھے الحمرا دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب یہ گھر مجھے اس سے زیادہ پرسکون معلوم ہوتا ہے۔ میں ہر وقت یہ دعا کیا کروں گا کہ اندلس کے آسمان سے موت کے اندھیرے چھٹ جائیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہے تو پھر یہ تصور میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا کہ وہ خاتون جس کے چہرے پر قوم کے ماضی کی عظمتوں کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں موت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ بدریہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا، قوم کی بیٹیوں کی عزت اور ذلت کا انحصار ہمیشہ فرزندان قوم کی غیرت اور حمیت پر ہوتا ہے، تاہم اگر آپ ہلاکت اور تباہی کا راستہ اختیار کرنے والی قوم کی ایک بے بس عورت کو بھی کبھی عزت کا مستحق سمجھتے ہیں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں۔ سلمان نے نوکر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور خدا حافظ کہہ کر اس پر سوار ہو گیا۔ مکان سے نکلنے کے بعد اس سادہ، خوبصورت اور باوقار خاتون کی کئی تصویریں اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی، اور اسے ہر تصویر دوسری تصویر سے زیادہ دلکش محسوس ہوتی تھی۔ اس سے سلمان کی پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ ایسے تھے کہ اگر کسی غیر معمولی شخصیت کی مالک نہ ہوتی تو بھی ایک عورت کا ایثار و خلوص، ایک نوجوان بیوہ کا صبر و حوصلہ، ایک زخمی کی تیمارداری، ہمدردی، اور سب سے زیادہ ایک اجنبی کے سامنے اس کی خود اعتمادی اسے متاثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی پہلی بار اس نے جس اطمینان سے گفتگو کی تھی، اس سے صرف وہ متاثر ہی نہیں ہوا تھا بلکہ بہت حد تک مرعوب بھی ہوا تھا۔ تاہم بدریہ نے اپنے نسوانی حسن و جمال اور اپنی بے نیازی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں بتدریج زندگی کی ایک کھلتی ہوئی کتاب کی حیثیت سے جو اثرات چھوڑے تھے، ان کا صحیح احساس اسے اس وقت ہوا جب وہ اس سے رخصت ہو رہا تھا، جب وہ اپنے حزن و ملال کے باوجود نسوانی حسن و وقار کا ایک پیکر مجسم معلوم ہوتی تھی، اور سلمان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا کہہ رہا ہے۔ گاؤں سے تھوڑی دور جا کر وہ عثمان سے جا ملا، پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بدریہ سے منزلوں دور آ چکا ہے، اور آگے ہر قدم پر حامد بن زہرہ کی روح اسے نئی منازل کی طرف آوازیں دیتی رہے گی۔ اسے مرتے دم تک عاتقہ جیسی ہزاروں لڑکیوں اور منصور جیسے ہزاروں بچوں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں گی۔ وہ ایک دلکش خواب سے بیدار ہو کر زندگی کے بھیانک حقائق کا سامنا کر رہا تھا۔ شیخ ابو یعقوب کے آدمی تھوڑے فاصلے پر گاڑی کے آگے اور پیچھے جا رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی گاڑی باندھ سے بگی روکنے کے لیے کہتے اور کان لگا کر گھاس میں چھپے ہوئے زخمی کے متعلق اطمینان کر لیتے۔ سڑک کے جس دوراہے سے کچھ فاصلے پر وہ جعفر اور قیدیوں کو چھوڑایا تھا، وہاں شیخ ابو یعقوب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے قیدی کو آپ کے نوکر کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، اور وہ خود بھی بہت جلد ان سے جا ملوں گا۔ یہ راستہ ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے، اس لیے آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا تھا کہ ایک اس اجنبی نوجوان کا نام ضحاک ہے اور اس کے بھائی کا نام یونس ہے۔ جعفر کہتا تھا، اسے یہ معلوم کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی تھی اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں، انشاءاللہ کل تک غرناطہ میں ساری معلومات پہنچ جائیں گی۔ باقی راستہ انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔
دروازے سے 1 میل ادھر انہیں عبد المنان کا ایک اور ملازم ملا۔ وہ گدھے پر سوار تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر بگی رکوا لی۔ عثمان اس سے چند باتیں کرنے کے بعد مڑا اور سلمان کو جو تھوڑی دور پیچھے آ رہا تھا آواز دی۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آن کی آن میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ملازم نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، جناب، مجھے آقا نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تیسرے آدمی کو آپ کا پیغام مل گیا ہے، لیکن بعض اہم کاموں کی وجہ سے ابھی آپ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ غرناطہ کے دروازے پر آپ کو پہرے دار روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آپ اطمینان سے شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ آپ بیوڑی سے آگے بائیں ہاتھ دوسری گلی میں مڑ جائیں، وہاں جمیل بذات خود آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ آقا کہتے تھے کہ آپ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ گاڑی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی اور میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ سلمان نے کہا، تمہیں یہ اطمینان ہے کہ پہرے دار گاڑی کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ مطمئن رہیں، پہرے داروں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ جن آدمیوں کو ان کا افسر ناقابل اعتماد سمجھتا ہے، انہیں گاڑی کے قریب پھٹکنے کا موقع بھی نہ دیا جائے گا اور وہ بوقت ضرورت وہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ آس پاس ہمارے رضاکار بھی موجود ہوں گے، لیکن یہ محض احتیاط ہے، ورنہ فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے عثمان کو بتا دیا ہے کہ اس کو گاڑی کہاں لے جانا ہے۔ آقا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بعض اور آدمی بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ سلمان نے جواب دیا، وہ تھوڑی دور آگے جا کر واپس ہو جائیں گے، میں فی الحال تمہارے پیچھے رہوں گا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آگے نکل جاؤں گا۔ ملازم نے کہا، آقا نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ گلی کے سامنے جمیل کو دیکھ کر یہ نہ ظاہر کریں کہ آپ اسے جانتے ہیں، وہ خاموشی سے آپ کو آگے آگے چلتا رہے گا۔